اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الامین المدین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرقون خذ یدی سہل لنا اشکالنا، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیراور، یا شبیر یا شبر لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمدی مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم ازواج مطہرات کے اندر سے سیدتنا عائشہ صدیقہ کا تذکرہ دو جمعہ سے سماعت کر رہے ہیں اور ان کی کچھ شان بیان کی گئی۔ یقیناً سیدہ عائشہ صدیقہ اتنی بڑی ہستی ہے کہ 20 منٹ کے اندر ان کو بیان کیا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جو صدیق کے گھر میں پیدا ہوئی ہو اور خود صدیقہ ہو اور پھر اللہ کے محبوب کی سب سے چہیتی ہوں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد، انہی ہستی کو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اور بڑی شان ہے، مگر جو ہے اس جمعہ کو ان کی شان اب بیان نہیں کہیں گے، جتنا کیا بس اللہ قبول فرمائے اور ہمیں سیدہ جو ہے عائشہ صدیقہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ آپ نے جو ہے کم و بیش 58 ہجری کے اندر 66 سال کی عمر کے اندر اس دنیا فانی سے آخرت کی طرف سفر فرمایا، اور اس وقت جو ہے رمضان المبارک کا 17واں روزہ تھا، 17ویں رمضان کو اب دنیا سے تشریف لے گئی۔ یہ جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تیسری زوجہ کا ہم نے ذکر سنا۔ اب حضور علیہ السلام کی چوتھی ازواج حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا آپ نام یاد بھی کرنے کی کوشش کریں کہ پہلی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، پھر حضرت سودا کا ذکر سنا تھا، اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ، اور اب جو ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کا کچھ تعارف سماعت فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کے گھر کے اندر جو ہیں یہ پیدا ہوئی، ان کی شہزادی ہیں، اور یہ جو ہیں حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت، یعنی جب حضور علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، اس سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی اعلان نبوت سے 5 سال پہلے مکہ مکرمہ کی جب تعمیر کا کام شروع تھا، اسی وقت جو ہے سیدنا فاروق اعظم کے گھر میں آپ کا جنم ہوا، اور یہ جو ہیں سیدنا فاروق اعظم کی شہزادی، اللہ اکبر، اور جو ہے قریش سے آپ کا خاندان ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کا نسب جو ہیں حضور علیہ السلام کے دادا حضرت کعب، یعنی کہ حضور علیہ السلام کے جو 8ویں پشت ہیں وہاں سے آپ کا جو ہے مل جاتا ہے۔ 8 پشت سے جا کر جو ہے حضرت حفصہ کا نسب حضور علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے 8ویں دادا ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بہت بڑی ہے، اس لیے کہ یاد رکھیں کہ جتنی بڑی ہستی کے ساتھ وہ وابستہ ہوتا ہے،
ان کی شان بھی اتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ اچھے کی صحبت اچھی ہوتی ہے۔ جب اچھے کی صحبت ہوتی ہے، نمازی کی صحبت ہوتی ہے، تو بندہ کبھی کبھی نمازی، اکثریت نمازی بن جاتا ہے۔ اور اگر بروں کی صحبت ہوتی ہے، صحبت جو ہے اللہ اکبر، کبھی کبھی شراب کے اڈے تک بندے کو پہنچا سکتی ہیں، بلکہ پہنچاتی ہیں۔ آپ دیکھیں معاشرے کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنے اکثریت جو اللہ اکبر نشے کے اندر ڈوبے ہیں، تو اس کی کہیں نہ کہیں وجہ ہے کہ اس کی دوستی جو ہے غلط لوگوں کے ساتھ تھی، اسی وجہ سے جو ہے وہ شراب کی راہ پر گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جو ہے حضرت حفصہ کیونکہ اچھے گھر میں پیدا ہوئی اور پھر حضور علیہ السلام سے نسبت ہوئی، تو اللہ نے ان کی شان بہت بڑی رکھی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حفصہ اب جو ہے ان کے نکاح کے حوالے سے سماعت کرتے ہیں کہ یہ جو ہیں والسابقون الاولون، جو مومنین ہیں، یعنی اولین جو مسلمان ہوئے، ان صحابی حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا پہلا نکاح ہوا تھا۔ حضرت خنیس بن حذافہ سے پہلا نکاح ہوا، اور جو ہے یہ مکہ مکرمہ کے ان مظلوموں میں سے ہیں کہ جو مکہ میں جب اولین مسلمان ہوئے، تو مکہ کے کافروں نے جو مسلمانوں پر ظلم کیا، یہ ظلم سہنے والی بھی جو ہیں انہی کے ساتھ میں تھی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حضرت خنیس جو ان کے شوہر ہیں، وہ بھی اولین مومنین میں سے ہیں، اور بہت جو ہے پیارے صحابی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے مدینہ پاک کی طرف جو مسلمانوں نے ہجرت کی تھی حضور علیہ السلام سے اجازت لے کر، تو انہی ہجرت کرنے والوں کے ساتھ حضرت حفصہ اور ان کے شوہر حضرت خنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہیں دونوں تشریف لے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب مدینہ گئے اور چند وقت کے بعد حضور علیہ السلام بھی ہجرت کر کے مدینہ پاک جو ہے تشریف لے گئے، پھر مدینہ کی دیواریں جگمگانے لگی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے چند سالوں کے بعد جو ہے جنگ بدر جو ہوئی، اللہ اکبر، کیونکہ کافر جو تھے، کفار تھے، وہ مسلمانوں کو کہیں پر اچھی زندگی جینے نہیں دیتے تھے، بہت پریشان کرتے تھے اور پیچھے لگے رہتے تھے کہ دین اسلام کو مٹا دے، مگر ان کو کیا پتا کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر پسندیدہ کوئی دین ہے اللہ کے نزدیک تو وہ دین اسلام ہے، اور جس نے پوری کائنات بنائی اس کے نزدیک اگر کوئی چیز پسندیدہ ہو تو پھر دنیا کی پوری طاقت بھی مل کر اس کو جو ہے مٹا نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جنگ بدر ہوئی تھی، اور اس جنگ کے اندر صرف 313 تھے۔ اللہ اکبر۔ سامنے 1000 کا لشکر اور یہاں 313 تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو جو ہے فتح مبین عطا فرمائی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے جو ہے فتح مبین عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اس کے اندر، اس جنگ کے اندر، جنگ بدر کے اندر 14 صحابی جو ہیں، صرف 14 صحابی جو ہیں شہید ہوئے، اور سامنے والوں کے 70 مارے گئے تھے، اور پھر وہ چلے گئے، اور اللہ نے جنگ کے اندر فتح مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ تو ان 14 کے اندر جو ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر یعنی حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ بھی جو ہیں جام شہادت نوش کیا۔ اب جو ہے اللہ، ایک روایت یہاں ہے کہ وہ جنگ بدر کے اندر شہید ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق اللہ اکبر انہوں نے جو ہیں اللہ اکبر جو ہیں جنگ احد کے اندر بھی شرکت کی، اور جنگ احد کے اندر زخمی ہوئے، اور پھر اسی زخم کی وجہ سے آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ الگ الگ 2 روایات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب آپ جو ہیں دنیا سے تشریف لے گئے، اب سیدنا فاروق اعظم کو بڑی فکر ہوئی کہ میری بیٹی کا کیا ہوگا، اور شادی کی فکر ہوئی، اس لیے کہ جو شریف لوگ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، شریف نہ بھی ہو تب بھی جب بیٹی گھر کے اندر آتی ہے تو پھر جو ہے اللہ اکبر فکر ہونے لگتی ہے باپ کو کہ اب بیٹی کا کیا ہوگا، اس لیے کہ اللہ اکبر پوری زندگی وہ کیا کرے گی شوہر کے بنا۔ سیدنا فاروق اعظم بہت زیادہ فکر میں رہنے لگے کہ اب جو ہے کیا ہوگا، اور نکاح کی تلاش میں رہے کہ اب ان کا نکاح کس کے ساتھ کیا جائے۔ یہاں تک وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیشکش کی کہ آپ میری بیٹی حضرت حفصہ سے نکاح فرما لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں اپنے معاملات کو
دیکھوں گا, اس کے بعد آپ کو جواب دوں گا. مگر کئی دن تک جب جواب نہ آیا, سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں پھر جب میری ملاقات ہوئی, میں نے سامنے سے پوچھا کہ میں نے آپ کو کچھ پیشکش کی دی, آپ نے اس کا کیا سوچا؟ اللہ اکبر. عثمان غنی نے کہا کہ ابھی مجھے نظر نہیں آتا کہ میں نکاح کروں, اس لیے اب میں ابھی نکاح نہیں کروں گا. اللہ اکبر. جب انکار کیا تو اور جو ہے آپ فکر مند ہوئے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے اللہ اکبر پیشکش کی کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں, حفصہ سے, مگر حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ جواب ہی نہ دیا, خاموش رہے اور جو ہے بہت رنجیدہ ہوئے. حضرت فاروق اعظم اور بارگاہ رسالت کے اندر اسی غم کی حالت کے اندر تشریف لائے. اب حضور علیہ السلام کی اللہ اکبر سامنے کوئی آ جائے اور حضور کو پتہ نہ ہو, اس لیے کہ امام عشق محبت تو کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب خدا نہیں چھپا, خدا کی ذات نہیں چھپی, تو پھر دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جو حضور علیہ السلام سے چھپ سکتی ہیں؟ اللہ اکبر. جب غمگین دیکھا تو کہا کہ عمر کیا ہوا ہے, کیوں غمگین ہو؟ اللہ اکبر. کہا کہ یا رسول اللہ, میں ابو بکر عثمان دونوں کے پاس اپنی بیٹی کی پیشکش, اپنی بیٹی کی نکاح کی پیشکش کے لیے گیا تھا, مگر جو ہے عثمان غنی نے تو جو ہے انکار کر دیا کہ میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتا, اور ابو بکر خاموش رہے. حضور علیہ السلام نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ایک بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا. کہا کہ اللہ اکبر, حفصہ سے نکاح عثمان سے بہتر کرے گا, یعنی جو عثمان سے بھی بہتر ہوگا, اور حضور علیہ السلام تو سب سے بہتر ہے. تو حضور علیہ السلام کا اشارہ تھا کہ جو عثمان سے بہتر ہوگا وہ حفصہ سے نکاح کرے گا, اور عثمان جس سے نکاح کرے گا وہ حفصہ سے بہتر ہوگی. یعنی عثمان غنی کا نکاح جو ہے حضور علیہ السلام کی 2 شہزادیوں سے, بلکہ ابھی جو ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے, 18 جو ہے ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی کا بھی دن آتا ہے. اور حضرت عثمان غنی بھی وہ صحابی ہے کہ دین کے لیے آپ نے بڑے مال جو ہے اللہ اکبر خرچ کیا ہے, بلکہ جیتے جی حضور علیہ السلام سے 2 مرتبہ جنہوں نے جنت حاصل کی وہ سیدنا عثمان غنی ہے. اور عثمان ذو النورین ان کو اس لیے کہا جاتا ہے, 2 نور والا. حضور علیہ السلام کی یکے بعد دیگر 2 شہزادی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی تھی, اس لیے ان کو 2 نور والا جو ہے کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو ہے حضرت عثمان غنی, اللہ اکبر, حضور نے فرمایا کہ وہ جو جن سے نکاح کرے گا وہ حفصہ سے بھی بہتر ہوگی. پھر جو ہے چند دنوں کے بعد اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے خود جو ہے نکاح کا پیغام بھیجا کہ حضرت حفصہ سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. اور پھر جو ہے سیدنا فاروق اعظم نے حضور علیہ السلام سے سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا کا نکاح فرما دیا. اب نکاح ہوا تو حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی. حضرت ابو بکر نے کہا کہ عمر تم مجھ سے ناراض ہوئے ہوگے اس لیے کہ میں نے تمہیں کوئی جواب نہ دیا, اور ہونا بھی چاہیے, مگر بات ایسی ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے حضرت حفصہ کا ذکر سنا تھا, تو حضور علیہ السلام کیونکہ ان کا ذکر کیا تھا اس لیے میں چاہتا تھا کہ حضور جب ان سے نکاح کرنے والے ہیں تو میں کیا جواب دوں. ہاں اگر حضور علیہ السلام نکاح نہ کرتے تو میں جو ہے حضرت حفصہ سے ضرور نکاح فرماتا. یہ جو ہے حضرت حفصہ, پھر جب نکاح ہوا حضور علیہ السلام, اب جو ہے اللہ نے ان کو بھی کچھ خصوصیات دی. پہلے تو یہ جو ہے اللہ اکبر بنو قریش میں ایک جو ہے خاندان ہے, ایک قبیلہ تھا بنو عدی, ان سے جو ہے آپ کا تعلق ہے حضرت حفصہ کا. اور جو ہے اللہ اکبر 6 ازواج جو حضور علیہ السلام کے نکاح میں قریشی تھی ان میں ایک حضرت حفصہ کا بھی نام ہے. اور پھر اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے صدقے ان کو یہ بھی جو ہے اللہ اکبر اعزاز حاصل ہوا کہ ان کے خاندان کے کئی افراد جو ہے درجۂ صحابیت کے اندر فائز ہوئے. یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عبادت گزار تھی. اللہ اکبر. حضور کے ہر ازواج, اب ذکر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اکثریت جو ہے عبادت گزار تھی, اکثریت زیادہ تو سب جو ہیں بہت عبادت کرتی تھی. حضرت حفصہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ ہمیشہ روزے سے رہتی تھی, ہمیشہ راتوں میں نفل عبادت کبھی سوتی نہیں تھی, اکثریت جو ہے شب بیداری کرتی تھی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے جو ہے ان کو نکاح کا جو ہے طلاق دینے کا فیصلہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سدرہ کے مکین حضرت جبریل جو فرشتوں کا سردار ہیں ان کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو کہ ان کو طلاق نہ دے. حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ, یہ جو آپ کی بیوی ہے, یہ جو آپ کی زوجہ ہیں, یہ روزے دار ہے, یعنی
ہمیشہ یہ روزے رکھتی ہیں اور یہ شب بیداری کرنے والی ہمیشہ یہ راتوں کو نفلی عبادت کرتے ہیں اور یہ جنت کے اندر آپ کی بیوی ہیں، اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ دنیا کے اندر آپ اس کو طلاق نہ دیں۔ اللہ اکبر، یہ حضرت حفصہ ہے کہ جن کی عبادت کا تذکرہ کرنے کے لیے سدرہ کا مکین جو ہے سدرہ چھوڑ کر بارگاہ رسالت کے اندر آتا ہو، یہ حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ ہے۔ یہ جو حضور علیہ السلام کی چوتھی ازواج، اللہ اکبر، حضرت حفصہ ہیں، سیدنا فاروق اعظم کی شہزادی، مگر نکاح کر دیا۔ اب سیدنا فاروق اعظم پھر بھی جو ہے بہت فکر مند رہتے تھے، اس لیے کہ ان کو حضور علیہ السلام کی رضا بہت پسند تھی، تو ہمیشہ جو ہے اپنی بیٹی سے کہا کرتے تھے کہ بیٹی حضور علیہ السلام کو کبھی ناراض نہ کرنا، جو حضور کو بھائے وہی کام کرنا، حضور کی خوشنودی والے کام کرنا، کبھی میرے نبی کو ناراض نہ کرنا، اس لیے کہ اگر حضور علیہ السلام ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اس لیے جو ہے تم ہمیشہ حضور علیہ السلام کو خوش کرنا اور ان کو جو پسند ہو وہی کرنا، اس کے علاوہ کوئی دوسرے کام نہ کرنا۔ اور پھر اللہ اکبر، یہاں تک سیدنا فاروق اعظم فرماتے کہ تمہیں اگر کوئی چیز کی حاجت بھی ہو تو حضور علیہ السلام سے نہ کہنا بلکہ مجھے کہنا، میں تمہیں وہ چیز جو ہے لا کر دے دوں گا۔ اللہ اکبر، یہاں تک جو ہے سیدنا فاروق اعظم اور پھر جو ہے حضور علیہ السلام کی بڑی خدمت کی، بہت محبت کی۔ اب جو ہے اللہ اکبر، عبادت گزار تو بہت تھی اور ہمارا جو ہے ہمیں دنیا میں بھیجا بھی گیا۔ میں نے جو اللہ اکبر پہلے جو آیت کریمہ جو ہے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جو ہے انسان کو اور جنات کو ہماری عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ دنیا کے اندر ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی، مگر انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ مگر آج ہمارا دیکھا جائے تو ہم تو نفلی عبادت تو بہت دور ہے، نفلی روزے تو بہت دور ہے، جو فرائض عبادت ہے یعنی جو فرض نماز کی گئی ہم تو وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، اس سے بھی ہم کوسوں دور ہے۔ یاد رکھے کہ اگر عبادت نہیں کرو گے، فرض عبادت، بلکہ نماز چھوڑو گے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ان کا اور میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، قیامت کے دن جو ہے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، اس سے میں بیزار ہوں۔ اللہ اکبر، آپ سوچیں کہ جس سے حضور علیہ السلام بیزاری کا اظہار کرے بے نمازی سے، پھر اللہ اس سے کبھی جو ہے خوش نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ اکبر وہاں تو رضائے محمد چاہتا ہے۔ جو حضور علیہ السلام اللہ اکبر کسی سے خوش ہو جائے تو اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے، اور اگر حضور ناراض ہو گئے تو پھر اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر عبادت کا معمول بنائے۔ اللہ اکبر، ہماری زندگی اسی لیے جو ہے دی گئی ہمیں زندگی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ جو ہے ملک کے اندر جو تبارک کہی جاتی ہیں، اس میں فرماتا ہے والذی خلق الموت والذین خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے انسان کو تھوڑی سی زندگی دی کہ کون عمل صالح کر کے آتا ہے، اس کے بعد ہم نے ان کے لیے موت رکھی ہے۔ عمل صالح کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، تو صالح عمل کرے، اچھے عمل کرے اگر کامیاب بننا چاہتے ہو، ورنہ یاد رکھیں اگر اچھا عمل نہ کریں گے تو آپ کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، اور پھر جب اللہ اکبر مریں گے اور ہمیں اہمیت ہوگی مگر پھر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اور یہ دنیا جو ہے دنیا، وہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ دنیا خواب خواب، جب بندہ مرتا ہے تو خواب سے بیدار ہوتا ہے کہ ہائے افسوس، میں نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا، میں نے تو سب کچھ ختم کر دیا، سب برباد ہو گیا میرا تو۔ مگر اس وقت خواب سے نیند جو ہے جب کھلتی ہے اس وقت قبر کے حوالے کر دیے گئے ہوں گے، اور اس وقت کا پچھتاوا ہمیں کوئی کام نہ دیا جائے گا۔ اس لیے کہ ہم کتنی بھی کوشش کریں گے، ہم کتنی بھی عرضیاں لگائیں گے، مگر ایک سجدے کی بھی ہمیں جو ہے مہلت نہ دی جائے گی۔ اس لیے جب تک ہماری سانسیں اور جب تک سکرات کے حالت ہم پر نہیں آتے اس وقت تک اللہ کو منا لو، عبادت کر لو، ورنہ سکرات کے حالت میں بھی اگر تم توبہ کرو گے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ جو ہے قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کرے، عبادتیں کرے۔ یہ جو بیان کی جاتی ہے سیرتیں، یہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ان کی سیرت سے ہمیں کچھ لیا جائے، بلکہ حضرت حفصہ کے بارے میں فرمایا جاتے ہیں، جو ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے نماز تو پڑھتی ہی تھی مگر قرآن پاک کی تلاوت بھی کثرت سے کیا کرتی تھی۔ ہم تو قرآن کو چھوتے بھی نہیں، ہمیں تو پڑھنا بھی نہیں آتا، یہ ہماری حال ہے۔ یاد رکھیں قرآن کا دامن تھامے، اگر زندگی میں برکت چاہتے ہو اور زندگی کے بعد بھی برکت چاہتے
چاہتے ہو تو قرآن کا دامن ہمیشہ تھامے رکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی سنورے گی اور اللہ نے چاہا تو آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اب جو ہے حضرت حفصہ کی آخری سفر یعنی یہ دنیا سے تشریف لے گئی، اللہ نے بہت علم بھی عطا فرمایا تھا، حدیث کا علم تھا آپ کے پاس، بلکہ آپ کی 60 حدیثیں جو حدیثوں کی بڑی کتاب ہے اس کے اندر آج بھی بیان کی گئی ہیں، 60 حدیثیں 16 حدیثیں جو ہیں بیان کی گئی۔ اب جو ہے یہ جو ہیں 45 ہجری کے اندر ان کی عمر کم و بیش جو ہے 60 یا 63 سال کے اندر جو ہے تھی اور یہ دنیا سے تشریف لے گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں جو ہے ان کا انتقال ہوا اور ان کی جو ہے نماز جنازہ مروان نے پڑھائی تھی، اور اللہ اکبر ان کی حکم جو مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے بھائیوں نے ان کو جو ہے قبر میں تدفین کیا۔ جو اور ازواج ہیں جو ہے مدینہ پاک کے اندر، مکہ پاک کے اندر، جو وہاں پر ان کو جنت البقیع کے اندر جو ہے ان کو اللہ اکبر تدفین کیا گیا، اور ازواج جو ہیں وہاں پر ساتھ میں ان کو جو ہے تدفین کیا گیا۔ اور سید عائشہ کی جو ہے نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھائی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت حفصہ کی مختصر زندگی۔ اب اگلے جمعہ کو انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی 5ویں ازواج حضرت زینب کا ذکر سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ازواج پاک کی زندگی سے برکت عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کو عبادتوں کا ذوق عطا فرمائے اور ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو جائیں۔